السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پر بات کریں گے ان میں شامل ہے پاکستان کے 3 مرتبہ کے منتخب وزیر اعظم، سویلین سپریمیسی کا نعرہ لگانے والے، میں انہاں دی نوکری نہیں کراں گا کی باتیں پھیلانے والے، اور پھر آخر میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگانے والے محمد نواز شریف آج قومی اسمبلی میں آئے اور ایک سیاہ قانون کو پاس کرنے کے لیے بار بار کھڑے ہوتے رہے. تفصیل سے بات کریں گے اس موضوع پر. اسی طریقے سے ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آج ایک مرتبہ پھر ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے. عدلیہ کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشنلزم کے حوالے سے فیصلہ چاہے بدل دیا جائے لیکن ایک تاریخ رقم ہوئی ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. محسن داور سیاستدان ہیں ہمارے ٹرائبل ایریا سے، انہوں نے ایک جرگے کے اندر ایک بات کی ہے. جو پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کے فیملی ممبر ہیں، وزیر داخلہ وغیرہ محسن نقوی شاید، انہوں نے کوئی قومیت پہ ایک زہر، قومیت کا حوالہ دیتے ہوئے ایک زہر اگلنے کی کوشش کی، انتشار پھیلانے کی کوشش کی. کل اسلام آباد میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد انہوں نے بہت اہم بات کی ہے محسن داور نے. اس کے اوپر بات کریں گے. اسی طریقے سے نیو یارک ٹائمز جیسا بڑا اخبار پاکستان میں ہونے والی آئینی ترمیم کو ایز اٹ از رپورٹ کر رہا ہے. جو بات سامنے نظر آ رہی ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. میں اس کو فیک نیوز سمجھتا ہوں. نیو یارک ٹائم کی اس فیک نیوز کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن گفتگو کا آغاز ان صاحب سے کرتے ہیں جن کو ہمارے بعض دوست قائد محترم کہتے ہیں، اور ہمارے دوستوں میں سے ہی چند لوگ ان کو سسٹم کا باپ کہتے ہیں، اور یہ صاحب ہیں محمد نواز شریف. مجھے ان کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں، ایک صحافی کے طور پہ اور ایک سیاسیات کے طالب علم کے طور پر، ایک پاکستانی شہری کے طور پر. بہرحال اختلاف اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک شخص منتخب ہو کر آئے کسی بھی عہدے پہ تو میرے لیے کسی بھی منتخب ہو کر آنے والے عوامی نمائندے کے لیے، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، میرے دل میں بہرحال ایک احترام کا ایک جذبہ ضرور ہوتا ہے. انٹل انلیس کوئی شخص اس حد تک نہ گر جائے جس حد تک آج محمد نواز شریف گرے اپنی پوری جماعت کے سمیت. صرف وہی نہیں، خیر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ شامل، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں پہلے بات کر چکا ہوں اپنے سابقہ 2 پروگرام میں. محمد نواز شریف جو ہیں یہ ان کی سیاست کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے انہوں نے یقینی طور پہ جمہوریت کے کیے. جمہوریت کے حوالے سے سویلین بالادستی کی بات کی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے بہت بڑے آپ کہیں کہ ایڈوکیٹ رہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ سیاست میں انٹری تو سب کے سامنے فوج کے ذریعے ہی ہوئی. جو جنرل جیلانی ہیں وہ ان کو لے کر آئے، اس پوری فیملی کو سیاست میں لے کر آئے حکومت کی طرف سے. اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان کی انڈسٹری کے حوالے سے کچھ سخت اقدامات کیے گئے، پھر اس کو ریورس فوج نے اس طریقے سے کیا کہ ان کو ہر چیز بلا بما سود جو ہے وہ ریٹرن کی گئی، فیسیلیٹیٹ کیا گیا، حکومت میں عہدے دیے گئے. اور ہم نے دیکھا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا 1982 سے، پہلے وزیر خزانہ بننے کے حوالے سے، اور پھر 1985 میں صوبے کا وزیر اعلیٰ، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے، پھر 1988 میں ایک مرتبہ پھر صوبے کا وزیر اعلیٰ بننے، ایک ایسی صورت میں جب کہ مرکز میں محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں، اور ایک فرسٹ ٹائم تاریخ کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا کی گئی تھا ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ جو ہے وہ نواز شریف کو حاصل تھی کہ جب جو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری محترمہ بے نظیر بھٹو جب لاہور آتی تھیں، جب پنجاب میں آتی تھیں، تو پنجاب کا چیف منسٹر صرف اپنی ایک سیاسی مخاصمت اور پیچھے سے جو اسٹیبلشمنٹ، جو نام نہاد پاکستان کے قومی مفاد کی، مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چیمپئن ہیں یا محافظ ہیں، اللہ معاف کرے، ان سے بدترین کوئی دشمن نہیں پاکستان اور پاکستانیت کا، پاکستان کے اتحاد کا. ایک مرتبہ پاکستان توڑنے میں یہ لوگ، ان کا قائدانہ کردار تھا اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی اس وقت لیڈرشپ تھی. اور جب یہ 88 کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں تو نواز شریف ایئرپورٹ تک ان کا استقبال کرنے نہیں جاتے تھے. پوری طرح سے ایک مزاحمت ایک سب سے بڑے صوبے کی طرف سے مرکز میں قائم کی گئی حکومت کو جو ہے وہ پیش کی جاتی تھی. یہ خیر آغاز تھا. بہت لمبی تفصیلات ہیں، بہت ساری آپ سن چکے ہیں، میں رپیٹ نہیں کرتا. مکمل طور پہ فوج کی گود کے اندر جو ہے وہ پرورش پاتے ہوئے وہ اپنے مسلز جو ہیں وہ بنا رہے تھے. اور اس کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ سب جانتے ہیں
किस तरीके से मेहरान बैंक स्कैंडल की बातें और पैसे बांटे जाने की बातें और लोगों को ख़रीदे जाने की बातें सारी जो हैं वो तारीख़ का हिस्सा हैं, दस्तावेज़ी शवाहिद के साथ हिस्सा हैं कि किस तरीके से फिर बाद में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का क़याम करके नवाज़ शरीफ को सूबे के वज़ीर आला से मुल्क का वज़ीर आज़म तक बना दिया गया। ये तारीख़ का हिस्सा है। हाँ, ये भी तारीख़ का हिस्सा है। हमारे यहाँ जब तारीख़ को बायस, बुग़्ज़ और तासुब से बयान किया जाता है तो उसमें बाद हवालों के ऊपर जब आप किसी की मुखालफत कर रहे हैं तो फिर मुखालफत ही करनी है, और हमायत कर रहे हैं तो हमायत ही करनी है। तो ये मुखालफत हमायत की बात नहीं होती, नरेशन ऑफ द हिस्ट्री जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। ये फिर एक दूसरी हकीकत है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है वो इंसान साफ ज़ाहिर है कि बाद औक़ात गलती कर बैठता है और वो ये समझता है कि मैं वाकई वज़ीर आज़म हूँ, तो उस दिन से फिर उसका जो है वो ज़वाल शुरू होता है। तो ये गलती नवाज शरीफ ने अपने पहले दौर में ही यकीनी तौर पर की और फिर साफ ज़ाहिर है कि उनका ज़वाल भी शुरू हुआ। लेकिन ये वो ज़वाल था, ये एक लड़ाई थी, ये इख्तियार की, ताकत की, इक़्तिदार की, इख्तियार मेन इख्तियारात की एक लड़ाई थी, बिजनेसेस की लड़ाई थी एक तरह से। और इस लड़ाई में तासुर मियाँ साहब ने यही दिया कि वो बहुत बड़े जमहूरियत पसंद हैं और वो जमहूरियत के बहुत बड़े चैम्पियन हैं और वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि जी बिल्कुल जो भी माजी में ताल्लुक़ है, हालांकि वो ज़ियाउल हक जो नासूर था इस मुल्क के लिए, उसकी बरसियों में जाते वहाँ पे भी तकरीरें करते थे, अपने मुखालफिन को जो है वो ललकारते थे। लेकिन अपने वज़ीर आज़म से हटाए जाने के बाद उन्होंने ये वाला तासुर भी फैलाना शुरू किया कि मैं इन्हां दी नौकरी नहीं करांगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत जो 93 से 96 तक रहा और वो आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट और उस वक़्त पीपल्स पार्टी की तरफ से मुकर्रर किए गए सदर फ़ारूक लगारी की गद्दारी और उनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल होने के बायस जब ख़त्म हुआ तो अल्टीमेटली आपको याद होगा 1997 फरवरी में एक हैवी मैंडेट की हुकूमत जो है वो आई नवाज शरीफ साहब की, और उसमें भी यही एक मामला जो है वो पावर स्ट्रगल का वो डोमिनेंट रहा, पहले दिन से डोमिनेंट रहा। उनके इक़्तिदार में आने के दिन से फ़ौज के साथ बहरहाल उनके मामला सही नहीं थे, इक़्तिदार की जंग थी। हम जैसे लोग जो हैं वो नवाज शरीफ के फ़ौज के ख़िलाफ़ स्टैंस को उनकी कोई जमहूरियत पसंदी समझते रहे, लेकिन ये जो एक नकाब था वो उतरते उतरते यकीनन बहुत लंबा अरसा लगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई जंग इक़्तिदार की थी, इख्तियारात की थी, अपने अपने कारोबार, अपने अपने बिजनेस ग्रुप्स को फैलाने की थी, और ये वक़्त ने फिर साबित किया। जनरल मुशर्रफ आए और जनरल मुशर्रफ के दौर में शुरू दिन से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो नेगोशिएशन का एक सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल मुशर्रफ के अवाइल के दौर से ही एक नेचुरली साफ ज़ाहिर है कि वो जो मार्शल लॉ था वो PMLN के ख़िलाफ़ था, तो उस वक़्त की फ़ौजी एडमिनिस्ट्रेशन के जो राब्ते हैं वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से रहे। नेगोशिएशन का सिलसिला चलता रहा और फिर जब 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो वो बेसिकली साफ ज़ाहिर है उसके कुछ टाइम बाद जो है वो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस NRO भी हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई और जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री में सबसे बड़ी कामयाबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये थी कि उन्होंने एक जर्नेल को वर्दी उतारने के ऊपर एक मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर जो है उसको शिकस्त दी। और मोहतरमा जब वापस आई उनके साथ जो किया इन लोगों ने वो भी तारीख़ का हिस्सा है। वाहिद पाकिस्तान की तारीख़ की वाहिद हुक्मरान, मतलब मैं उनके वालिद साहब को भी अगर शामिल कर लूँ, वाहिद हुक्मरान थी मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज के दिन तक जिन्होंने मज़हब को नहीं बेचा। कभी उन्होंने मज़हब को बेचने की कोशिश नहीं की। उनके वालिद ने भी ये इस चीज़ में मुलव्वस रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बहरहाल उनके मानने वालों को शायद बुरा लगे, लेकिन हकीकत है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पूरे तारीख़ की वाहिद हुक्मरान थी जिन्होंने इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ खुलकर स्टैंड लिया। और उनके बाद से कोई भी ऐसा लीडर नहीं आया जो इंतहा पसंदी के साथ खड़ा हो। जितने भी मकबूल लीडर बने या हैं इंक्लूडिंग जनाब इमरान खान, वो तालिबानाइजेशन की बात करते हैं, वो तालिबान के साथ बात करने की बात करते हैं और उनके पास एक एक्सेप्टेबिलिटी है इंतहा पसंदों के लिए। ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन मेरे जैसे अदना जो जमहूरियत पसंद एक
اس نظام کو دیکھنے اور سمجھنے والے, کسی حد تک سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کے مطابق یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. مذہب سے کبھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں, نہ ہی محترمہ بے نظیر بھٹو کو تھا, لیکن انتہا پسندی معاشروں کو ختم کرتی ہے, کبھی بھی جوڑتی نہیں, کبھی بھی قومیں نہیں بننے دیتی. تو یہ ایک خیر بنیادی ایک اختلاف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے 2008 میں, تو ایک مرتبہ پھر جب وہ ان کے دل میں خلش اٹھتی ہے دوبارہ سے اقتدار میں آنے کی, تو وہ میمو گیٹ کا کیس جو ہے لڑنے کے لیے کالا کوٹ پہن کر بھی سپریم کورٹ میں گئے, اور پھر جب ان کو اقتدار مل گیا 2013 میں جنرل کیانی کے ساتھ جو معاملات جو بھی تھے ان کے, اور اقتدار ملنے کے بعد صاف ظاہر ہے کہ ان کی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ فوج کے ساتھ ٹسل شروع ہوئی. فوج کا ایک رومانس پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ شروع ہو چکا تھا, 2011 سے جاری تھا, 2013 میں ممکن نہیں تھا کہ اس رومانس کو جو ہے وہ الٹیمیٹ سٹیج پہ لایا جائے, لیکن وہ نواز شریف کے دور میں جو ہے وہ اوپر کی طرف جانا شروع ہوا وہ رومانس. اور ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی جو لڑائی ہے فوج سے, اس کے نتیجے میں ان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے اقتدار سے جب ہاتھ دھونا پڑا تو انہوں نے پھر سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. انہوں نے چیف ایگزیکٹو کو چیف ایگزیکٹو یعنی کہ پرائم منسٹر کو سب کا باس ماننے کی بات کی, بار بار کی, بڑے دلیلوں سے کی, لیکن حقیقت یہی تھی کہ ان کو صرف اقتدار چاہیے تھا. وہ یہ جو جتنی بھی باتیں کر رہے تھے, جتنی بھی فلسفیکل وہ مثالیں دے رہے تھے, یہ سب کی سب باتیں صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تھی. وہ لوگ جو صاف ظاہر ہے کہ بے بس ضرور ہیں, بے اختیار ضرور ہیں, کر کچھ نہیں سکتے, ان کو ایسی اکنامک کنڈیشن میں رکھا گیا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے روٹی تو کھانی ہوتی ہے, تو وہ روٹی پوری کر دے رہے ہیں بیچارے. تو وہ اٹھ کے فوج کے خلاف اپنا حق, اپنا اقتدار ان سے فوج سے واپس چھین تو نہیں سکتے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اصل مخالف, ہمارا اصل دشمن کون ہے, قابض قوت کون ہے. اور وہ جو قابض قوت ہے فوج کی, نواز شریف جو ہیں, ان کا واحد مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ بنی رہے اور اقتدار میں اپنا حصہ رہے. یہ ہمیشہ سے ان کا رہا, اور وہ چہرہ کھل کر سامنے آیا جب انہوں نے فوج کے ساتھ ڈیل کی. اور ہم نے دیکھا کہ جب اس ڈیل کے نتیجے میں جب شہباز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے 2022 میں, اپریل 2022 میں, اس کے بعد نواز شریف نے براہ راست جو ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے جو لیجسلیٹرز سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی اسمبلی میں, ان سے تاریخ انسانیت کی شرمناک ترین قانون سازی کرائی. ایک قانون جو نواز شریف لا کہلاتا ہے بیسیکلی, جو سپائی سرکلز ہیں اس کے اندر, اس کے تحت ISI کا کوئی بھی افسر کسی بھی پاکستانی کو کسی بھی جگہ پہ روکتے تو پہلے بھی تھے, لیکن انڈر دا نواز شریف لا جو امینڈمنٹ آئین میں کی گئی 2022 کے اندر, اس کے تحت جب بھی کوئی شخص جو ہے 2023 میں کی گئی, وہ اس امینڈمنٹ کے تحت کسی بھی شخص کو, پاکستانی کو جو ہے وہ ISI کا کوئی بھی افسر کہیں بھی روک سکتا ہے. ISI کسی بھی پاکستانی شہری کے گھر بغیر وارنٹ کے گھس سکتی ہے. یہ قانون کے اندر لکھا ہے, نواز شریف لا کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ ہم وہ شریف الدین پیرزادہ کو روتے ہیں, اور وہ احمد رضا قصوری کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جردیلوں کے مطلب ہے کہ رائٹ ہینڈ مین بنے, اور یہ وہ آپ کو تو فرشتے لگیں گے شریف الدین پیرزادہ اگر آپ اعظم نذیر تارڑ جیسا جو ایک بدبودار کردار ہماری قانون سازی کی تاریخ میں آیا اس کو دیکھیں. آپ قانون کے الفاظ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جو پاکستانی شہری ہے اس کو ISI کا کوئی بھی شخص کہیں بھی پکڑ سکتا ہے, راستے میں روک سکتا ہے, اس کو تحویل میں لے سکتا ہے, اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے, اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. کسی بھی گھر میں گھس سکتے ہیں پاکستانیوں کے, کسی نوٹس کے بغیر, کسی ڈیمانڈ کے بغیر. پورے آپ کو دنیا بھر کی آپ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری, لیجسلیٹو جو ڈیولپمنٹس ہیں, جو لیجسلیشن ہوئی ہے, آپ ان کا جائزہ لینے, آپ کو کہیں یہ الفاظ نظر نہیں آئیں گے جو اس نواز شریف لا میں 2023 میں ڈلوائے گئے جب سیکرٹ ایکٹ کو جو ہے امینڈ کیا گیا. اور پھر ایک فہرست ہے جو نواز شریف صاحب قانون سازی کرواتے چلے گئے. اور آج کے دن ہم نے دیکھا کہ کس مطلب ہے کہ وہ ایک شرمندگی کے بغیر اسمبلی کے اندر آتے ہیں اور ایک ایک شک کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں. وہ نواز شریف جس کو اس قوم نے 3 مرتبہ جو ہے اس ملک کا وزیر اعظم بنایا, اور انتہائی شرمناک ترمیم جس کے تحت عدلیہ کے ادارے کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا. میں اور آپ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ججز غلط اس لیے ہیں کہ وہ فوج کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے عدلیہ کو امپاور کیا جائے, اچھے لوگوں کو لایا جائے, جو برے لوگ ہیں ان کو نکال دیا جائے اور پارلیمنٹ سوورین ہو اس حوالے سے. لیکن عدلیہ کے ادارے کو ہی ختم کر دینا جو کہ ریاست کا ستون ہوتی ہے, کسی جمہوریت پسند کو یہ بات زیب نہیں دیتی جو نواز شریف صاحب نے آج کیا. جس طریقے سے انہوں نے ایک بڑی افواج جن کا اب تعلق ہی نہیں رہا ہے وار فیئر سے,
بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں کہ نیوی یا ایئر فورس کا جو بندہ کوئی ہوگا وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوگا، وہ کہ جی اب آرمی چونکہ آرمی زمین پر ہوتی ہے اور وہ قبضہ کر سکتی ہے، پی ٹی وی کے گیٹ پھیلان سکتی ہے، اس کے چیف کو جی چیف آف ڈیفنس. عجیب و غریب طرح کے مزید سے مزید ان کو اختیارات اور طاقت دیے جا رہے ہیں کہ جی فیلڈ مارشل کس چیز کا؟ جنگ کے اندر جو کارکردگی جو 10 مئی کو ہوا، پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن کہ 12 ایئر بیسز کو پریسیجن کے ساتھ جو ہے وہ انڈین ایئر فورس نے ہٹ کیا. اب ہمارے کتنے لوگ شہید ہو گئے اور ہم جواب تک نہیں دیکھ سکے. ہمارے ڈی جی ایم او کو، ان کے ڈی جی ایم او کو کال کرنی پڑی، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا اور وہ فیلڈ مارشل کی باتیں. اور اب فیلڈ مارشل کو امیونٹی اور فیلڈ مارشل کا ٹائٹل ختم کرنے کے حوالے سے بھی ایک خوف طاری ہے جنرل عاصم منیر کے اوپر کہ کسی دن وہ نہ واپس ہو جائے. اور لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا، یہ نواز شریف کا ایک سیاہ چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا، آج کھل کر سامنے آیا، بہت ہی افسوسناک ساری صورتحال. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ بعض لوگ اس کو غلط لے رہے ہیں. یہ امینڈمنٹ اس طریقے سے امینڈمنٹ نہیں ہوئی جو قانونی طریقہ، جو آئینی طریقہ کار ہے. یہ زور زبردستی کی امینڈمنٹ ہے، چاہے 26th امینڈمنٹ ہو، چاہے 27th امینڈمنٹ ہو. ان امینڈمنٹس کو انڈو کرنے کے لیے کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو قانونی ماہرین اور جو بھی تبصرہ نگار اور فلاسفر بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں آپ ضرور سنیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ چونکہ لوگوں نے باہر آ کر کہا کہ ان کو کڈنیپ کر کے زبردستی ووٹ دلوایا گیا، کل کے دن جو ابرو ہیں، سیف اللہ ابرو، جنہوں نے پی ٹی آئی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا، انہوں نے بتایا کس طرح ان کی بیوی کو اغوا کیا پاک فوج نے، کس طریقے سے ان کے 10 مختلف خاندان کے افراد کو فوج کے لوگوں نے گرفتار کروایا یا اٹھوایا، اغوا کرایا. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. جس دن بھی کوئی اور یہ توہین ہوگی پاکستان کی اور پاکستان کے آئین کی اگر آئینی ترمیم کر کے ان کو انڈو کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر یہ ایک رسم بن جائے گی کہ جو مرضی آئے اغوا کرے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور بیٹھ کے امینڈمنٹ کروا لے. پھر یہ رسم بن جائے گی. ایک پرائم منسٹر جب بھی الیکٹ ہو کے آئے گا عوام کے ووٹوں سے، وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یہ سب کچھ انڈو کر دے گا. ایک ایگزیکٹو آرڈر سے سپریم کورٹ بحال ہوگی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ختم ہوگی، جتنی بھی یہ مذاق کیا گیا ان کے ساتھ یہ سب کچھ انڈو ہو جائے گا ایک ایگزیکٹو آرڈر سے. کوئی جب مطلب جس کے پاس ایگزیکٹو پاور ہے وہ صاف ظاہر ہے اس کو کام نہیں کرنے دے گا. جو بھی بلڈنگ ہوگی اس کو بلاک کیا جائے گا، کسی اور ادارے کے حوالے کیا جائے گا، ججز کو گھر بھیج دیا جائے گا. یہ ایگزیکٹو کی پاور ہے. آئین وہ ہوتا ہے جس کو 2/3 میجورٹی سے دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ ایک ڈسکشن کے بعد اپروو کریں اور پھر اس کا وہ پورا پروسیس انفورس ہو. یہ تو نہیں کہ آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہوا کریں اور بعد میں آ کے یہی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہ نیو یارک ٹائم کا ٹویٹ ہے، یہ نیو یارک ٹائم نے رپورٹ کیا ہے. میں باقی اداروں نے بھی کیا ہے لیکن میں نیو یارک ٹائم کا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اس کو فیکٹ چیک کرنے کی ضرورت ہے، آپ سب لوگ اس کو فیکٹ چیک کریں. ٹویٹ پڑھ رہا ہے، breaking news: Pakistan's army chief secured expanded powers over the military and lifelong immunity after lawmakers approved a constitutional reform. This is wrong. This is fake news. Fake news صرف یہ نہیں ہوتی ہے جھوٹی ہو، جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو وہ بھی فیک نیوز ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی اپرووڈ نہیں آیا. یہاں پہ لازمی طور پہ مینشن کرنا تھا کہ انڈر کوریجن جتنے بھی آپ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ ان کو دباؤ کے تحت زور زبردستی کر کے یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ سامنے لائی گئی. تو یہ بنیادی طور پہ جب تک یہ کانٹیکسٹ نہ دیا جائے تو اس کو فیک نیوز کہا جائے گا. اور یہ بالکل واقعتاً مکمل طور پہ غلط بات ہے، غلط ریپرزنٹیشن ہے. اس طریقے سے آپ کبھی بھی کسی ملک کے ساتھ، کسی ملک کے آئین کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے. آپ میں سے جو لوگ بھی ٹویٹر یوز کرتے ہیں آپ اس کے اوپر لازمی اس کو فیکٹ چیک کریں اور جو اصل حقیقت ہے وہ بتائیں. جو پہلے سینیٹرز نے باہر آ کے 26ویں ترمیم کے بعد کہا تھا کہ ان سے زور زبردستی ووٹ دلوائے گئے ہیں، ان سے بھی اور باقی سینیٹر سے بھی وہ بھی لگوائیں. جو سیف اللہ ابرو کی تقریر ہے وہ بھی اس کے ساتھ، اس کا انگلش ٹرانسلیشن اس کے ساتھ لگائیں تاکہ یہ فیکٹ چیک ہو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ گلا اور ہاتھ مروڑے جاتے ہیں پاکستان کے اندر. لوگوں کے صرف ہاتھ نہیں مروڑے جاتے، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اغوا کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح کی ترامیم جو ڈکٹیٹر ہیں عاصم منیر جیسے وہ پاس کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اوورآل ایک تاریخ دن تھا میرے جیسے جمہوریت پسند کو. بہرحال افسوس ہوا جتنا بھی اختلاف ہو نواز شریف جیسی شخصیت سے، بہرحال وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، ایک سیاستدان ہے، لیکن ایک شرمناک دن تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک گھٹیا کوشش کو پاکستان کے آئین کو کے اوپر ایک سیاہی ملنے کی کوشش کو انہوں نے انڈورس کیا. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں.
اور یہ موضوع ایک جواب دیا ہے محسن نقوی کو، جو کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے فیملی ممبر ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں. انہوں نے بم دھماکے کے بعد اس کو براہ راست جو ہے وہ افغان قوم کے اوپر ڈال دیا. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی کنفیوز کرتے ہیں. پنجابیوں کے تو ماشاءاللہ مطلب جو لفظ ہے پاکستان کا، اس کے اندر جو الف ہے پیک پنجاب کے بعد الف، وہ افغانی صوبے کے حوالے سے، افغان سرحدی صوبے کے حوالے کے لیے استعمال ہوا ہے. مطلب وہ اس وقت تو اس کو نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پوسٹ پتہ نہیں کیا کہتے تھے، لیکن بیسیکلی اس کی پہچان چونکہ افغان کے حوالے سے تھی، افغانستان کے حوالے سے تھی، اس قومیت کے حوالے سے تھی، تو وہ لفظ ہے پاکستان کے اندر. لیکن ہمارے ہاں پنجابی اب اس نہج پہ، پنجابیوں کی ایک بہت بڑی اکثریت، تمام پنجابی نہیں، نہ ان کو بلوچ اچھے لگتے ہیں، نہ ان کو سندھی اچھے لگتے ہیں، نہ وہ پٹھانوں کو اپنا حصہ ماننے کو تیار ہیں. سرائکیوں کو تو وہ کچھ سمجھتے نہیں، انسان ہی نہیں سمجھتے. آپ دیکھ لیں کتنی وہاں ڈپریویشن ہے، کتنی محرومی ہے اس پورے جو سرائکی وسیب کا علاقہ ہے. لیکن بضد ہے کہ کوئی بندہ بھی گل کرے تو پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی. ارے پاکستان سے مراد پنجاب نہیں ہے نا. پاکستان بیسیکلی ان تمام اکائیوں کا، ان تمام جو قومیتیں ہیں ان کا ایک گلدستہ ہے. یہ سب اکٹھے ہیں تو ہم ایک ہیں. یہ افغان ایک قومیت ہے. یہ لوگ صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ہم نے صدیاں آگے یہاں رہنا ہے. یہ چند غاصب، چند ڈکٹیٹر فوج کے وردی پہن کر آ کر نہیں کر سکتے. تو انہوں نے غلط بات کی تھی، میں نے کل بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. آج جناب محسن داور نے جو ایک جرگہ ہے، ایک بڑی زبردست کامیابی، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی جس میں چند اتفاق کیا گیا. خیبر پختونخوا کے اندر تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہوئی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک لاہے عمل بنایا گیا. ایک بڑی زبردست چیز، اس پہ بہت سے لوگ بات کر چکے ہیں. میں اس میں محسن داور صاحب کا یہ چھوٹا سا ایک آپ کو تقریر کا ایک حصہ دکھا رہا ہوں. یہ سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں محسن داور. جو کل اسلام آباد میں حملہ ہوا، اور پھر وہ جو محسن نقوی صاحب نے یہ بات کی کہ یہ تو پختونخوا کے عوام افغانستان سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرے، آپ نہیں کر سکتے ہمیں ڈسکنیکٹ. یہ جو دہشت گردی ہے یہ پختونوں پر توپنے کے بجائے آپ کے جو پنجابی جرنیل ہے، جو پنجابی پالیسی ساز ہے، یہ ان کا قیادرہ ہے، یہ ان کی بنائی ہوئی پالیسی ہے، اس کا مورد الزام آپ ہمیں نہ ٹھہرائیں. جی تو یہ وہ بنیادی بات ہے کہ افغانستان کے ہم خلاف نہیں ہیں. میں کل بھی یہی بات ایکسپلین کر رہا تھا. ہم وہاں پہ قابض دہشت گرد طالبان کے خلاف ہیں، اور جو قابض دہشت گرد طالبان ہیں ان کا افغان قومیت سے تعلق نہیں، ان کا پاکستان فوج سے تعلق ہے. پاکستان آرمی نے پیدا کیا، پاکستان آرمی نے ان کو نورش کیا، ان کو سپورٹ کیا، ان کو مسلسل کھڑا کیا. یہ پوری تاریخ ہے. کن بچوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ بچے جو ہیں. یہ چیٹ جی پی ٹی کے اس دور میں، اے آئی کے اس دور میں، یہ ہر چیز فیکٹ کو یا جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں. آپ ان کو ایک لمبے عرصے تک بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور یہی حقیقت ہے جو جناب محسن داور نے کہی ہے. ہم کسی بھی طور پہ افغانستان کے یا افغان لوگوں کے خلاف نہیں ہیں، وہاں پہ قابض دہشت گردوں کے خلاف ہیں، اور ان کے خلاف سب کو مل کے لڑنا چاہیے، افغان لوگوں کو بھی اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو بھی. افغان بعض لوگ بڑے سخت بات کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت والی بات نہیں ہوتی. جب ایک ریجن میں اکٹھے ہیں تو لڑنا ہے، اور یہ فوج نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے. اور جو مدد افغانستان کی سول سوسائٹی کو چاہیے طالبان کی ایلیمینیشن کے لیے، وہ فراہم کی جانی چاہیے، تاکہ وہاں پہ عام لوگوں کی جو ان کی ریپرزینٹیٹو حکومت ہے وہ آ سکے، وہ افغان قوم بھی آگے چلے. وہ کہاں آج سے کوئی 200 سال پرانی مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ رہ رہے ہیں، ان کی زندگیاں کتنا پیچھے ہیں باقی دنیا سے. اور یہ سب سے بڑے مجرم اس چیز کے ہم ہیں. اور جناب محسن داور نے بالکل صحیح کہا. اس کے اوپر آپ کبھی بھی خیبر پختونخوا کے عوام کو کس طرح آپ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. خیر اپنے آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور یہ موضوع اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس بابر ستار کا ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے. میں اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے وفاقی دارالحکومت میں ججز کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار دے دی گئی. جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا. اسلام آباد میں ججز کی تقرری کے لیے
ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ججز کی تقرری یا برطرفی میں وفاقی حکومت ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد اختیار استعمال کرے گی. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری متاثر کرتے ہیں. عدالتی افسران کی تقرری مدت ملازمت اور برطرفی کے لیے حکومت قانون میں ترمیم کرے. ترمیم ہونے تک حکومت ہر تقرری ٹرانسفر یا برطرفی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی مشاورت سے ہی کرے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی نقول وزارت قانون و انصاف اور کابینہ ڈویژن کو بھجوانے کا حکم دیا گیا ہے. فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرنے والا ہر قانون یا انتظامی عمل آئین سے متصادم ہے. سرورت شرائط میں آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور بیرونی دباؤ سے آزاد ہو کر اختیارات کا استعمال شامل کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 9 اور 25 کے تحت شہریوں کو انصاف تک رسائی بنیادی اور ناقابل تنسیخ حق ہے. مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ ایک دوسرے سے آزاد ہیں، کسی کو دوسرے پر بالادستی نہیں. متحد عدلیہ بھی اسی آئینی تحفظ کی حقدار ہے جو اعلیٰ عدلیہ کو حاصل ہے. یہ جو آخر میں بات کی 3 ریاست کے ستونوں کی کہ تینوں انڈیپینڈنٹ ہیں، ان میں سے کوئی بھی سپریم نہیں ہے. سپریم جو ہے وہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن ہے، وہ سوشل کانٹریکٹ ہے جس کے اوپر پوری قوم ایگری کر کے آگے چلنے کا فیصلہ کرتی ہے. لیکن ہماری ایک قوم باقی قومیتوں کو مانتی نہیں ہے اور پھر اس قوم میں سے نکلے ہوئے جرنیل جو ہیں وہ غاصب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. مسلسل میں نے بولا پچھلے 2 سالوں کے اندر جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ ایک فیلڈ ملٹری اسٹریٹجی ہے جنرل عاصم منیر کی قیادت میں فوج کی طرف سے فوجی کمانڈرز کی. پورے پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم رہا. آج کے دن ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر دھماکہ ہوا، وانا کے کالج میں کیا ہوا آپ اور میں جانتے تک نہیں. آپ کو پتا ہے کہ کل صرف پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ایک SHO کو اغوا کیا گیا، پولیس کو والے کو اس کو مار کے اس کی لاش ملی. کئی پولیس والوں کو اغوا کیا گیا، پچھلے چند گھنٹوں میں ان کی لاشیں مل رہی ہیں. یہ حالات چل رہے ہیں، خبریں چھپنے نہیں دی جا رہی، خبریں چلنے نہیں دی جا رہی. اور آپ نے دیکھا کہ سری لنکا کی ٹیم جو پاکستان میں کسی دورے پہ تھی اس نے بھی واپس جانے کے لیے ریکویسٹ کی ہے. اب چاہے ان کو روک بھی دیا جائے لیکن بڑا کلیئرلی پتہ لگتا ہے کہ ہماری جو ایک سیکیورٹی میکنزم تھا وہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے. لیکن ہم مانتے نہیں، ہم صرف عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے اوپر ہیں. ابھی بابر ستار صاحب کا جو فیصلہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، یہ فیصلہ بھی عدالت سے تھا ظاہر ہے اپیل کے پروسیس میں ریورس کرانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں بالکل درست ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب عطل من اللہ ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 5 ججز ہوں، جسٹس بابر ستار سمیت، ان سے نون لیگ، ISI، فوج اور وہ تمام لوگ جو پاکستانیت اور پاکستان کی یکجہتی کے خلاف ہیں وہ چڑھتے ہیں اور ان سے جان چھڑوانے کے لیے ترامیم پر ترامیم لائی جا رہی ہیں. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی.